کا بالخصوص میرے ساتھ یہ بڑا مشفقانہ رویہ ہے کہ مجھے آپ جیسے محترم اور معتبر ساتھیوں کی مجلس میں احساسات اور جذبات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھنے کے لیے منتخب بھی فرماتے ہیں اور موقع بھی میسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس اعتماد پر بھی اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کی اس شفقت میں بھی اضافہ فرمائے۔ رفقائے گرامی، یہودیوں نے کتاب کو کسی نہ کسی طریقے سے تھام لیا اور نبی کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو کمزور کیا۔ عیسائیوں نے نبی سے تعلق کو مضبوط کیا، اتنا مضبوط کیا کہ الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا اور کتاب سے اب تعلق کو کمزور کر دیا۔ اور ہم جو مسلمان ہیں، ہم پہ اللہ رب العالمین کا یہ خاص فضل ہے، ہم اپنے نبی سے محبت کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور نبی کے اوپر اترنے والی کتاب سے تعلق کو بھی مضبوط کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے، قدر سے، احترام سے اور پیار سے اور عمل کے جذبوں سے اور تفسیر کے احساس کے ساتھ ہم پڑھتے، سنتے اور اسی احترام سے دیکھتے۔ یہ اللہ نے ہمیں خاص امتیاز بھی بخشا اور خاص وصف بھی اللہ نے اس امت مسلمہ میں رکھا ہے۔ جس حدیث سے مبارکہ کی طرف محترم قیم جماعت نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ دونوں کتابیں حدیث میں بہت ممتاز مقام رکھتی ہیں، جن کی معتبر ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے کوئی بات کہنا یہ چراغ دکھانے کے مترادف ہے سورج کو۔ مسلم شریف میں امام مسلم ابن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا پورا نام ہے، انہوں نے جس باب میں یہ نقل کیا، تو یہ باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے اوپر کوئی علم کا کوئی احساس وہ ڈالنا چاہتا ہوں یا دباؤ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ باتیں ابتدا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ان کتابوں کے پیچھے بھاگنے کا جذبہ بھی ملے اور ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہو۔ امام مسلم جن کا ہم عموماً سنتے ہیں، مسلم ابن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب کا نام کتاب البر والصلۃ والآداب، یہ ایک انہوں نے کتاب باندھی اور اس کے اندر ایک ذیلی طور پر انہوں نے باب رکھا جس باب کا نام ہے باب التحریم الظلم۔ ظلم کسی صورت میں جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ اس باب کے ذیل میں یہ حدیث جس کی طرف قیم محترم نے اشارہ فرمایا، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تھوڑے بہت الفاظ سے اختلاف کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ مفلس کون ہے، یہ تو میں آپ سے بھی سوال کروں گا، اور اس پہ آپ حضرات نے مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن بھی رکھا ہوگا۔ برادران محترم، امام مسلم نے جس باب کے ذیل میں یہ حدیث نقل فرمائی، اس کی ایک سند ہوتی ہے، اور یہ سند بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس احساس سے کہ کس محنت سے اور کس تڑپ سے اور کس جذبے سے اور کتنی کاوشوں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی لوگوں نے ہم تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اصل میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معتبر اور محترم صحابی ہیں جن کا عبد الرحمن اصل میں نام تھا،
پیار سے ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے، اور کہنے والے نے کہا کن حدیث بو ہریرہ را شمار 5,374 5374 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، آپ کے حضر، آپ کی خلوت و جلوت کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات کس ذریعے سے پہنچی، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور اس سند کے لیے بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کے سامنے احساس رکھوں کہ کتنے ہیلوں سے اور کتنی کاوشوں سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں قال حدثنا، امام مسلم نے فرمایا کہ ہم سے بیان کی یہ بات قتیبہ بن سعید، جناب قتیبہ نے، اور قتیبہ جو جناب سعید رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جناب سعید کہتے ہیں کہ ہم سے بات بیان کی علی نے، اور وہ علی جو حجر کے بیٹے ہیں، اور جناب حجر کہتے ہیں دونوں مل کے قتیبہ بن سعید اور علی ابن حجر یہ دونوں مل کے کہتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہم سے یہ بات اسماعیل نے بیان کی ہے۔ اور ہاں آپ کو شک نہ ہو کون اسماعیل، ہوا ابن جعفر، وہ جو جعفر کا بیٹا اسماعیل تھا، یعنی ان کی پوری نسبت بھی بتا دی۔ اور جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم سے جو بات پہنچی ہے یہ علا کے واسطے سے پہنچی ہے۔ علا نام ہے ایک معتبر اور محترم راوی کا، علا کی نسبت سے پہنچی ہے۔ اور علا کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ان ابی ہے، میرے باپ سے ملی ہے، میرے باپ نے مجھے بتایا ہے۔ اور باپ کہتے ہیں کہ مجھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق کے عمل سے نوازے۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ برادران محترم، ہم حدیث سے مبارک کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال، بس وہاں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک طویل محنت ہوتی ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ اسی طرح مسلم میں یہ روایات بھی موجود، اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور جو اب حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی یہ حدیث، اور یہ حدیث نمبر ہے 4670، اس کا نمبر ہے 4670۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ارشادات نبوی انہوں نے اپنے اس محترم کاوش کے اندر شامل کیے ہیں۔ حدیث پوری میں برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصیام ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح النار، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا ارشاد گرامی ہے۔ مفلس کون؟ مفلس کا لفظ ہمارے ہاں عموماً استعمال ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے اس کا ترجمہ بتائے گا کہ مفلس کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تم بڑے مفلس ہو، وہ فلاں فرد بڑا مفلس ہے، کون بتائے گا؟ ایسا شخص جس کے پاس دولت، دن، زر وغیرہ نہ ہو، اسے مفلس کہا جا سکتا ہے۔
بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم